بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتاب ہے ایک جس کا نام ہے ارض وطن میرے قاتل ہم۔ اس کتاب کو فیصل لطیف الطاف صاحب نے لکھا ہے، جو کہ بھاولپور میں رہتے ہیں، اور نظام مصطفیٰ ہو گیا، دین کی سیاست اور مختلف دین کے مسائل اتحاد پسندی فرقہ واریت اس کے جواب میں یہ کتاب موجود ہے۔ بہت زبردست کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 137 پر میں آپ کو بہت اچھا مضمون پڑھ کے سناؤں گا، جس کا موضوع ہے سائنس اور معراج نبوی۔ بہت اچھا موضوع ہے، میں کتاب سے پڑھنے لگا ہوں تو سنے غور سے، بہت اچھا موضوع ہے معراج نبوی اور سائنس۔ معراج نبوی کے بارے میں اب تو جدید سائنس کے مطابق یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا ممکن تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الامر کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، لہذا کائناتی قوتوں کا کنٹرول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نقطے کی مانند وقت تھی، وقت اور فاصلے سمٹ گئے تھے، اور اس طرح کے مادی دنیا میں بھی بقول آئنسٹائن کسی جسم کے سفر کرنے کی آخری حد رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جب کوئی جسم اس رفتار سے سفر کرتا ہے تو وہ وقت رک جاتا ہے، کیونکہ یہی وقت کی رفتار ہے۔ وقت اور فاصلہ زمان اور مکان مادے کی چوتھی جہت ہے، پہلی 3 جہات لمبائی ضرب چوڑائی ضرب موٹائی، لہذا جو شے یا شخص اس چوتھی جہت پر قابو پا لیتا ہے، کائنات اس کے لیے نقطہ بن جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے، آدمی خود کو چلتا محسوس کرتا ہے، مگر کائنات تھم جاتی ہے۔ لہذا وقت اور فاصلے پر قابو پا کر کوئی سیکنڈوں کا سال کا سفر کرتا ہے، وقت درکار رہے گا، بستر گرم رہے گا، دروازے کی کنڈی ہلتی رہے گی، وضو کا پانی چلتا رہے گا، یوں ہی وہ وقت کے گھوڑے سے اترے گا، وقت کی گھڑی ٹک ٹک کرنا شروع کر دے گی۔ یہ تو ہوئی وقت اور فاصلے کی بات، اور دوسری بات جو معراج کے منکرین کو مشکل نظر آئی وہ یہ ہے کہ کوئی مادی جسم بغیر رگڑ پیدا کیے کائنات سے کیوں گزر سکتا ہے، جبکہ شعاعیں ہوا کی رگڑ سے جل جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک آیت قرآنی ہے، سورۃ القمر کی آیت نمبر 50 ہے، ترجمہ: ہمارا امر نہیں ہے مگر پلک جھپکنا کا بھی ہے، لہذا رگڑ کا سوال کیا۔ دیکھیں، اب ایٹم بھی کم و بیش 100 ذرات پر مشتمل ہے، جن میں ایک نیوٹران بھی ہے۔ یہ تمام مادے میں سے بغیر رکے گزر جاتا ہے۔ مادہ اس کے لیے مزاحم نہیں ہوتا کہ رگڑ پیدا نہ ہو، یہ جلتا ہے، کیونکہ رگڑ تو اس وقت پیدا ہوگی جب وہ کم از کم ایٹم کی کمیت کا ہوگا۔ اس طرح الیکٹرون کی ہے اور دیگر ذرات اس خاصیت کے حامل ہے کہ اب اللہ کا امر جو خدا کی روحانی قوت ہے اور صاحب امر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولی الامر ہونے کے مصداق و اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے گھوڑے براق پر سوار ہو کر چلے تو ان کے مزاحم کیا چیز ہوگی؟ یقیناً کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور پھر وقت اور فاصلہ جب مادے کی چوتھی جہت ہے جو اس پر قابو پا لے گا تو اب کائنات اس کے لیے نقطہ ہے، اس کا سفر جاری ہے، مگر کائنات تھم گئی ہے تو رگڑ کیسی اور جلنا کیسا؟ وقت ختم، فاصلے مٹ گئے، ماضی حال اور مستقبل سب سکڑ گئے، زمانہ رہا نہ دوری، نہ مکان نہ زمان، سب حال ہی حال تھا، موجود ہی موجود تھا۔ اللہ کی سب نشانیاں واضح صاف اور نگاہ کے سامنے، سدرۃ المنتہا کے سامنے نور کا سمندر اور روحانیت کا بحر بے کرام مجزم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور میں تھے، اور قاب قوسین و ادنیٰ کی بات بھی مکان کے حوالے سے نہیں، کیونکہ مکان تو وہاں ہے نہیں، وہاں تو مکان ہی نہیں، بلکہ یہ دونوں کوسوں کے اتصال کا ذکر ہے، فاصلے یا مکان کا نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ جب معراج میں وصل ہوا تو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورۃ النجم کی آیت نمبر 10 ہے۔ ایسی وحی کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کے گھوڑے پر سوار کرایا گیا تاکہ کائنات پر کنٹرول حاصل کریں۔ وقت تھم جائے گا، سیر جاری رہے۔ نشانیاں دیکھیں، جو نہ یہاں ہو وہاں نہ ہو، ماضی میں نہ مستقبل میں، سب موجود اور حال ہی میں حال پھرو۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق وقت کا گھوڑا سے اترے، یعنی براق سے اترے وقت چل پڑے۔ لہذا معراج کو سمجھنے کے لیے وقت اور فاصلے، زمان و مکان کو مادے کی چوتھی جہت ماننا ہوگا۔ ان حضرات کے لیے جو ہر چیز کو مادیت یا عقل سے پرکھتے ہیں، جسمانی معراج کا ماننا خاصی الجھن والی بات ہے۔ جاننا چاہیے کہ روح اور مادہ اللہ کے لیے جڑواں مظاہر ہیں۔ یہ مادی کائنات 4 قوتوں کے تحت حرکت پذیر ہے،
اور ایک روحانی قوت اولا الامر جس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے بعد کرنے کا حکم قرآن حکیم میں ہے، ان پر ایک کنٹرول قوت کے طور پر ہے، عاطی اللہ و عاطی الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ نوٹ اوپر اولا الامر کائنات قوتوں کا ذکر کچھ قارئین کرام کے لیے شاید نامانوس اور اجنبی ہو کر یہ پھر جاننا کہ سائنس تحقیقی کے مطابق کائنات کس طرح حرکت پذیر ہے اور اولا الامر کی حیثیت اس وسیع اور عریض کائنات میں کیا ہے، کیونکہ اگلے سفر پر جو ملاحظہ ہے کائنات ایک غیر مادی نقطہ ہے، کائنات ایک غیر مادی نقطہ تھی، جب یہ نقطہ دھماکوں سے پھٹا تو اربوں خربوں ٹن مادہ وجود میں آیا، اور اس دھماکے کو سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں۔ پہلے ہائیڈروجن اور پھر فشن اور پھر درفشن دوسرے عناصر سے کیا کشائیں وجود میں آئی، اور بعد اربوں خربوں سیارے ستارے سورج وجود میں آئے، اور ان سب کے وہم فاصلے رفتار اور کمیت خوب جچی تلی ہے، اور کشش نقل نے ان کو اپنے اندر مدار میں ڈال لیا ہے تاکہ کائنات دوسرے کے مدار میں مداخلت کی ضرورت نہ ہو، اور اسی کشش شکل کے زیر اثر ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ سب ایک مربوط اور مضبوط نظام میں جکڑ گئے ہیں۔ ہر مادی جسم دوسرے مادی جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایک جسم سے غیر مرئی اور لطیف ذرات نکل کر دوسرے جسم کی طرف جاتے اور واپس آتے ہیں۔ یہ غیر محسوس غیر مرئی ذرات کے ذریعے رابطہ ہی کشش شکل کے رہتا ہے جو ان اجسام کو باہم کھینچے رکھتا ہے، اور ان کا دار و مدار تین باتوں پر ہے، یعنی جرم کا دوسرے جرم سے فاصلہ یعنی حجم، کمیت اور رفتار۔ ان تینوں میں سے کسی معمولی فرق سے توازن بگڑ کر قیامت برپا ہو سکتی ہے، اگر ان تینوں میں سے بھی کسی کا توازن بگڑ گیا تو قیامت برپا ہو سکتی ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ اور اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنایا کہ صبح اپنے وقت پر ہوتی ہے، رات اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور جناب ولی سورج یہاں کھڑا ہوتا ہے دوپہر کے وقت، عصر کے وقت وہاں ہوتا ہے، مغرب کے بعد غروب ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد پردہ آ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹے سے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا مالک و خالق نظام کو چلا رہا ہے، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور دین کے معاملے میں غلط بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام کسی کا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے جو ہم جانتے ہی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی نہیں، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں فضول باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔